تدریس تعلیم کے ساتھ. اور پھر بمبئی میں تو بہت سے علماء وہ دوسرے تجارتی کاموں میں مشغول ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ علماء 8 گھنٹے مسجد کو دیں اپنی تجارت کے ساتھ، تاکہ ان کے عوام کی اختلاط سے دینی تعلیم، امت کو دینی تعلیم دی جائے. یہ صرف کتاب چھاپ کر دے دینا میرے نزدیک اس بہتے سمندر کا کوئی کتاب ان کو کہ سکھلانے کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو تو اصل میں صبح میں نے کل بھی علماء سے عرض کیا تھا کہ بھئی اصل صحبت چاہیے، اصل صحبت چاہیے، عوام علماء کا اجتماع چاہیے مسجد کی سطح پر، جو اصل مقصد ہے، جو اصل نبی کا طریقہ تعلیم ہے وہ چاہیے. اور مکاتب کو قائم کرنے کا پورا مجمع اس کا فکر کرے. کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ ہو، اور کوئی مسلمان بوڑھا سے بوڑھا یا بچے سے بچہ کوئی مسلمان اس مکتب کے حلقے سے الگ نہ ہو. ہر ایک کو دعوت دے کر ہماری تو گشتوں میں بھی اس کی کوشش کی جائے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو لے کر مسجد میں مکتب میں تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے. جو جتنا وقت مسجد کو دے رہا ہے اس میں اس کو دین سکھلانا، یہ اصل مجمع لانے کا مقصد ہے. کہ آنے والے کی نوعیت کو دیکھو، اسے کلمہ یاد نہیں، کلمہ سکھلاؤ، اسے نماز نہیں آتی، نماز سکھلاؤ، اسے غسل کے فرائض نہیں معلوم ہو، بتلاؤ. اس طرح ہمیں مسائل کی تعلیم مسجدوں سے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ علماء کی ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجدوں میں، اور یہ حضرت علی کا یہ قول مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. اس آیت کے ذیل میں جنہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس آیت کے ذیل میں یہ قول نقل کیا ہے علی کا کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. اس طرح ہمیں مسائل علماء سے معلوم کرنے ہیں. میرے دوستوں عزیزوں، جب ان سارے اعمال سے کے ذریعے بندے کے اللہ کے درمیان کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر میں آپ سے بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بھی درست ہو جاتے ہیں. گھریلو جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، یہ سارے حالات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپس میں آدمی جب لڑتا ہے، جب یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہو جاتا ہے. جب اللہ سے بے تعلق ہو جائے گا تو آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ بے غرض محبت جو پیدا ہوگی ایمان والوں میں، وہ تو ایمان اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہم بے غرض محبت جو پیدا کریں گے تمہارے درمیان، وہ ایمان اعمال صالح پر تمہارا جمع ہونا ہے. اگر یہ نیک اعمال ہیں اور یہ معمولات ہیں ہمارے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ خود بخود ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات درست ہو جائیں گے. وہ تو جن کا تعلق اللہ سے بگڑ جاتا ہے، پھر ان ایسے لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں. اس طرح ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا ایک بہت بنیادی مقصد، اب تک میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، خروج میں نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے لے کر اخلاق تک نکلنے کی غرض اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنا ہے. کہ کیا آپ کے صاحب کہیں گے کہ کیا اس کے بغیر اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، معترض جاہل ہوتا ہے نا. بولو جی یہ کہہ دیا انہوں نے تو کہ تبلیغ جماعت میں نکلو گے تو اخلاق درست ہوں گے. عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے. کیونکہ اعتراض تو بیچارے کر لیتے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے. اعتراض تو کر لیتے ہیں مگر حدیث نہیں پڑھتے. صحیح روایت ہے، آمنا یا اقسم اغزما غیر قومک، یہ حکم دیکھیے حدیث میں. میں اکثر ایک صحابی کا نام تھا، اللہ کے راستے میں نکلا کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم پہچانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، نہ تمہارے رشتہ دار ہیں، نہ تمہاری برادری ہے، نہ تمہاری قوم کے ہیں، اجنبی لوگ ہیں.
ان کے ساتھ نکلا کرو جماعت میں. کیوں؟ فرمایا اگر تم اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے اللہ کے راستے میں تمہارے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم بعزت ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں عزیزوں اکرام کا جو مجاہدہ ہے اصل وہ بھائی کا، دوست کا، استاد کا، چاچا کا، تایا کا اکرام کر لینا. یہ اکرام کا مجاہدہ نہیں ہے. اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کی خدمت کروں جس کو میں جانتا نہیں ہوں، جس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، جس کی میرا کوئی رشتہ داری کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں اکرام کا مجاہدہ ہے. جماعت میں نکل کر جب خدمت ذمہ آتی ہے، جی ہاں آپ کو کھانا پکانا ہے، آپ کو آگ جلانی ہے، یہ آگ جلاؤں گا میں تو میرے گھر میں کبھی ایک پانی بنا سے نہیں پیا، میرے تو گھر میں 10 ملازم ہیں کہ ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن اس راستے میں نکل کر منبر سے لے کر بیت الخلا کے صاف کرنے تک سارے کام برابر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے بیٹھ کر صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر آگ جلانے کے لیے لکڑیاں خود چنی ہیں. صحابہ سے کہا میں لکڑی چن کر لاتا ہوں جنگل سے، کھانا تم پکاؤ گے، گوشت تم کاٹو گے، بکری تم ذبح کرو گے اور لکڑی میں لے کر آؤں گا. بتائیے آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ خروج سے اخلاق کا بہتر ہونا یہ اس بات کی پکی علامت ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے اس کی. یا اقسم مع غیر قومک یحسن خلقک، کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ. ظاہر بات ہے ایک جماعت میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس زمانے میں یہ وہ نعمت دی ہے کہ جس نے کالوں کو، گوروں کو، انگریزی والے، اردو والے، بنگلہ والے، فرانس والے، روس والے، کہاں والے ایک جماعت میں 6 زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جماعت میں 4 رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جماعت میں